نگاہ سے دیکھتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس ملک کا ہر رہنے والا شخص، چاہے وہ کسی بھی برادری سے تعلق رکھتا ہو یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس کے لیے غلامی سے نکل کر ملک کی آزادی کو حاصل کرنے کی بنیاد پر یہ دن بڑا عظیم دن سمجھا جاتا ہے، اور یقیناً یہ دن اپنے اندر عظمت رکھتا ہے۔ اس لیے کہ آزادی کی ایک تاریخ ہے۔ اس دن ملک کا ہر طبقہ اپنے ان بزرگوں کو یاد کرتا ہے، اور آزادی کے لیے ان کی جانفشانی اور مصائب و آلام سے بھری ہوئی زندگی کو ہنستے اور کھیلتے قبول کرنے کے لیے اور آزادی حاصل کرنے کے لیے اپنے ان بزرگوں کی زندگی کو یاد کر کے ان بزرگوں کو آزادی کا ہیرو بتاتا ہے، اور واقعتاً وہ آزادی کے ہیرو تھے۔ ہماری بھی ایک تاریخ ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری تاریخ ملک کی آزادی میں سب سے پہلی، ملک کی آزادی کے لیے سب سے پہلی آواز نکالنے والے، سب سے پہلے جانفشانی کو قبول کرنے والے ان سورماؤں کی تاریخ ہے جن کی مثال آزادی وطن کے سپہ سالاروں کے اندر نہیں ملتی۔ سب سے پہلی آواز آزادی کی نکالنے والے اور ملک کی آزادی کے لیے جہاد آزادی وطن کا نعرہ دینے والے سب سے پہلے علماء ہیں۔ جب ملک کے راجا، مہاراجا اور نوابوں کے اندر بھی یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ آزادی وطن کی بات اپنی زبان سے نکال سکیں، انگریز اور ایسٹ انڈیا کمپنی کا تسلط تھا، انہی لوگوں نے آوازیں نکالی ہیں جو مسجد کے رہنے والے اور مدرسوں کے فرش کے اوپر بیٹھ کر قال اللہ قال الرسول کا درس دینے والے تھے۔ کسی کے اندر ہمت نہیں تھی۔ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، میں زبان سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ تاریخ کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہی بات صحیح ہے۔ یہ صحیح ہے کہ آزادی وطن کے لیے ہر طبقے نے اپنی جان کی قربانی دی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے یہ شعور دینے والے، سب سے پہلے یہ آواز اٹھانے والے کہ اب ملک غلام ہو چکا ہے، اس غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے جہاد آزادی وطن کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اس آواز کو نکالنے والے علماء تھے۔ کسی کے اندر شعور نہیں تھا، لیکن میں کہتا ہوں اپنے ہی طبقے کی بدنصیبی سمجھتا ہوں کہ جس چیز کو ہر عالم دین کو اور ہر طالب علم کو جاننا چاہیے تھا، کوئی طالب علم اس تاریخ کو نہ جانتا ہے اور نہ جاننے کی کوشش کرنا چاہتا ہے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی آہستہ آہستہ آئی اور 17ویں صدی کی
17ویں صدی کے آخر تک اس نے ملک کے اندر آہستہ آہستہ اپنے پنجوں کو جما لیا، اور 1799 کے اندر سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کو سرنگا پٹنم میں شہید کر دیا گیا۔ ہندوستان کے راجا مہاراجا بہت تھے، لیکن جس کو انگریز اپنے لیے کانٹا سمجھتا تھا وہ صرف اور صرف سلطان ٹیپو شہید تھے رحمت اللہ علیہ۔ اپنوں کی غداری، خود وہ لوگ جو ان کے ٹکڑوں کے اوپر پلتے ہوئے تھے، میر صادق اور دوسرے لوگوں نے غداری کی اور انگریز کے ٹکڑوں کے اوپر پڑ رہے تھے، اس لیے ان کی غداری سے سلطان کو شہید کر دیا گیا۔ 1799 کے اندر جب سلطان ٹیپو شہید ہو گئے تو ان کی لاش پر کھڑے ہو کر کے انگریز جنرل نے یہ بات کہی تھی کہ آج ہندوستان ہمارا ہے۔ جب تک سلطان ٹیپو زندہ تھے اس وقت تک یہ کہنے کی ہمت اور جرأت ایسٹ انڈیا کمپنی کے اندر نہیں تھی، اور اس کے بعد انہوں نے جو چھوٹی اور بڑی ہندوستان کے اندر راجا مہاراجا اور نواب حکومت کر رہے تھے، ان سب کو اپنے پنجوں کے اندر لے کر 4 سال کے بعد سن 1803 میں دلی میں یہ اعلان کیا کہ ملک خدا کا، ملک خلق خدا کی، حکومت ملک بادشاہ سلامت کا، لیکن آج سے حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا چلے گا۔ یہ مشہور جملے ہیں، خلق خدا کی ہے، ملک بادشاہ سلامت کا ہے، شاہ عالم کا دور تھا، لیکن حکم آج سے ایسٹ انڈیا کمپنی کا چلے گا۔ یہ سب سے پہلا اعلان تھا۔ اس اعلان پر کسی نے دھیان نہیں دیا۔ مدرسوں میں زندگی گزارنے والا ایک عالم دین جو اس وقت اپنے ہمعصروں کے اندر سب سے بڑا عالم دین سمجھا جاتا تھا، اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کے سپوت حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے سب سے پہلے یہ اعلان کیا ہے کہ آج ہمارا ملک غلام ہو گیا، اور اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے جہاد کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ یہ سب سے پہلی آواز تھی، کسی کے اندر ہمت نہیں تھی کہ یہ آواز کرتا اور لگاتا کہ ملک غلام ہو گیا، اس کو غلامی سے آزاد کرانا ہمارا فرض ہے۔ کوئی کہنے والا نہیں تھا۔ اگر تھا تو شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی تھے۔ یہ چیز تاریخوں میں زندہ ہے، لیکن مسلمان دوسروں کو یہ کہتا ہے کہ انہوں نے ہماری تاریخ کو مٹا دیا، لیکن سوال ہے کہ مسلمان نے کہاں اپنی تاریخ کو زندہ رکھا ہے؟ نہ مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، نہ پڑھنے والے پڑھتے ہیں، نہ کسی کو شوق ہے، نہ کوئی جانتا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی کے یہ کلمات اللہ کے یہاں مقبول ہوئے، اور انہوں نے جہاد کی تیاری کی، اور انگریز نے ان کو اس کی سزا دینے کی تیاری کی۔
ان کے مدرسے کو دفن کر دیا گیا دلی کے اندر۔ ابھی چند سال ہوئے وہ مدرسہ خدائی کے اندر آیا، مگر وہ ہندوستان کی پوری سیاست کی نظر ہو کر کے پھر برباد ہو گیا۔ حالانکہ اس مدرسے کے باقیات آزادی ہند کی در حقیقت ایک نشانی تھے، اسے آزاد رہنا چاہیے تھا، چاہے اس کی پرانی در و دیوار ہی زندہ رہتی، لیکن یہ ایک نشانی ہوتی کہ یہ ہیں وہ آثار جہاں سے ہندوستان کی آزادی کی آواز نکلی تھی۔ یہ واقعہ سن 1803 کا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کی جائیداد اور مدرسے کو قرق کر لیا گیا، مدرسے کو دفن کر دیا گیا، ان کو دلی سے نکال دیا گیا، ان کو جسم کے اوپر چھپکلی کا لیپ کرا دیا گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ برس کے بیمار ہو گئے، لیکن جو آواز ان کی زبان سے نکلی تھی آزادی وطن کی، ایک قدم وہ مرد مومن پیچھے نہیں ہٹا۔ یہ تاریخ ہے مسلمان کی، ہماری تاریخ ہے، ہمارے بزرگوں کی تاریخ ہے، جس کو ہم آج زندہ کرنے کے لیے یہ بات کہتے ہیں۔ اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے قدم پیچھے نہیں ہٹایا، یہ ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ ان مصائب و آلات کو برداشت کیا انہوں نے، مگر انہوں نے اپنی اولاد اور خاندان ولی اللہ سے ایک جوان کا انتخاب کیا، شاہ اسماعیل شہید کا، اور اپنے متوسلین میں سے رائے بریلی کے رہنے والے سید احمد شہید، جو مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد میں سے ہیں، لیکن مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی کے متوسلین میں سے ہیں، ان کا انتخاب کیا اور اپنی زندگی میں ان دونوں کو کھڑا کر دیا جہاد آزادی وطن کے لیے قربانی دینے کے لیے۔ آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے، ان لوگوں نے پورے ملک کے اندر دورہ کیا، لوگوں کے اندر آزادی وطن کی روح بھونکی، جہاں وہ سڑکوں سے جا سکتے تھے سڑکوں سے گئے، جہاں وہ دریاؤں اور کشتیوں سے جا سکتے تھے کشتیوں سے گئے، شمالی ہندوستان سے لے کر جنوبی ہندوستان تک گئے، بہار اور آسام تک گئے، جہاں تک جا سکتے تھے گئے، اور انہوں نے گھوم پھر کر آزادی وطن کے لیے راہ کو ہموار کیا۔ دلی میں بیٹھ کر یہ کام نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ سن 1824 میں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی کا انتقال ہو گیا، مگر انہوں نے اپنی زندگی کے اندر ان دونوں کو پیدا کر دیا تھا، اور ان کے اندر ایسی گرمی بھر دی تھی کہ زمین و آسمان ایک ہو جائے، لیکن آزادی وطن کے اس نعرے سے ایک قدم پیچھے نہیں ہو سکتا۔ یہ لوگ آگے بڑھے اور انہوں نے سوچا اور یہ بات طے کی کہ ہمیں آزادی وطن کے لیے ملک میں کون سے میدان کو اختیار کرنا ہے اور کہاں سے ہمیں آزادی وطن کے لیے اپنی جان کو پیش کرنے والے اور اپنے سر کو قلم کرانے والے لوگ ملیں گے۔ چنانچہ یہ ان کی بصیرت تھی کہ انہوں نے وہ میدان انتخاب کیا جو ہندوستان کے شمال میں آزاد قبائل کا میدان ہے، جس کو صوبہ سرحد کہا جاتا ہے، اور آج وہ حصہ تقسیم ملک کے بعد پاکستان کے حصے میں چلا گیا ہے۔
اسی کو اختیار کیا، اس لیے کہ وہ لوگ لڑنے والے، مرنے والے اور جو بات دماغ کے اندر آ جائے اس کے لیے مر مٹنے والے لوگ تھے۔ وہاں اپنے حلقے کے لوگوں کو، پیروں کو، علماء کو منتخب کیا اور اس چیز کے لیے کھڑا کر دیا گیا۔ چنانچہ ان دونوں حضرات نے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی کے بعد میدان جنگ انتخاب کرنے کے لیے مجاہدین آزادی کو جو یہاں ان کی بات سے متفق ہو گئے تھے، ان کو لیا اور کوچ کر کے صوبہ سرحد کی طرف پہنچے، اور وہاں جا کر انہوں نے انگریز کی مخالفت کے لیے سرگرمیاں شروع کر دی، انگریز اور انگریز کے ہم نوا لوگوں کے ساتھ۔ چنانچہ جنگ آزادی شروع ہو گئی اور یہ بات محسوس ہونے لگی کہ جنگ آزادی کے لیے جس حلقے کا انتخاب کیا گیا ہے یہ انتہائی موزوں حلقہ ہے۔ وہاں انگریز اور انگریز کے ہم نواؤں کے ساتھ لڑتے لڑتے سن 1931 کے اندر، یہ پہلا جہاد آزادی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جہاد آزادی سن 1857 کا جہاد آزادی پہلا ہے، مگر یہ بھول ہے، تاریخ سے ناواقفیت ہے۔ سب سے پہلا جہاد آزادی سن 1831 کا ہے، جو بالا کوٹ کے میدان میں ہوا ہے۔ وہ حصہ بھی پاکستان ہی کے اندر چلا گیا اور وہاں ان دونوں حضرات کی قبریں موجود ہیں اور وہیں یہ دونوں شہید ہوئے ہیں۔ مسلمان اہل مدارس، طلبا اپنے بزرگوں کی اس تاریخ سے ناواقف ہیں، حالانکہ جو قوم اپنے آباء و اجداد کی اس تاریخ سے ناواقف ہے جن سے ملک کی آبیاری ہوئی ہے، اس قوم کا مستقبل کبھی تابناک ہو نہیں سکتا۔ انہیں معلوم ہی نہیں کہ ملک کے اوپر ان کا حق کیا ہے، لیکن اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اس وقت تک سن 1831 کے جہاں تک میدان میں تنہا علماء اور مسلمان ہیں، کوئی دوسرا ان کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ یہ میں بات کہہ رہا ہوں اور حقیقت کہہ رہا ہوں۔ آپ اگر تاریخ کو پڑھیں گے تو یوں چٹ پٹ لوگ آپ کو مل جائیں گے۔ حضرت شاہ صاحب کی فوج کے اندر بھی بڑے بڑے عہدوں کے اوپر غیر مسلم تھے، مگر آزادی کی جو ایک عمومی تحریک ہے اس کے اندر تنہا مسلمان تھا، غیر مسلم برائے نام تھے، چٹکیوں میں انگلیوں کے اوپر گنے جا سکتے تھے۔ وہاں ناکامی ہوئی ان کی شہادت کے بعد، پھر یہ لوگ بیٹھے نہیں، جو علماء صادق پور ان کے ساتھ تھے، بہار پٹنے سے بالکل لگا ہوا، اب تو پٹنے کے اندر آ گیا، یہاں علماء صادق پور رہنے والے تھے، انہوں نے آزاد قبائل کے اس علاقے کو چھوڑا نہیں، وہ وہیں رہے اور انگریز کے ساتھ لڑتے مرتے رہے۔ 31 سے لے کر 42 یا 45 تک برابر لڑتے رہے، مرتے رہے، یہاں تک کہ وہ تحریک گویا کہ لگنے لگا کہ اس علاقے میں ختم ہو گئی۔ لیکن جو لوگ بالا کوٹ کے میدان سے شکست کے بعد واپس آئے، انہوں نے یہاں آ کر کے یہ نہیں کیا کہ نامرادی کا شکار ہو کر کے اپنے گھر میں بیٹھ گئے ہوں، بلکہ انہوں نے مجاہدین آزادی کو پھر جمع کرنا شروع کر دیا۔
اپنے ساتھ غیر مسلموں کو بھی لیا اور یہ سمجھا کہ آزادی وطن کی تحریک میں کامیابی تنہا مسلمانوں کی جاں فروشی سے نہیں ہو سکتی۔ باغپت کے اندر جو رئیس تھے باغپت کے یا راجا تھے وہ اور دوسرے لوگوں کو ساتھ لے کر کے تقریباً 31 سے لے کر 26 سال تک سن 1857 تک برابر کوشش کرنے کے بعد پھر 1857 کے اندر آزادی وطن کی جہاد آزادی وطن کے شعلے کو پھر گرم دیا۔ یہ دوسرا جہاد ہے، اس کے اندر اب تھوڑے بہت برادران وطن شریک ہوئے ہیں۔ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر تاریخ کو صحیح طریقے کے اوپر پڑھا جائے گا تو پتہ چلے گا انگریز نے یہ 1857 میں طے کر لیا کہ جب تک علماء اس ملک میں زندہ ہیں اس وقت تک ملک کے اندر چین و سکون سے حکومت نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے اس نے آزادی کے ساتھ اعلان کر دیا 1857 کے بعد کہ عالم دین کی کوئی قید نہیں ہے، جس کے چہرے کے اوپر داڑھی اور لباس عالمانہ ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ روز روشن مستقبل اور روح روشن مستقبل یہ کتابیں ہیں، آپ ان کو پڑھیے، ہو سکتا ہے دارالعلوم کے کتب خانوں کے اندر بھی ہو۔ سن 1857 میں علماء کی ناکامی کے بعد جس میں ہمارے اکابر حضرت گنگوہی اور حضرت نانوتوی، پیر زامن شہید حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی، یہ سب لوگ شریک تھے، اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تو گرفتار بھی ہو گئے تھے اور جیل میں رہے، اور اس کی توقع ہرگز نہیں تھی کہ وہ زندہ جیل بھر کے پھانسی پر لٹکا دیے جائیں گے۔ تو خدا کی قدرت ہے کہ وہ پھر زندہ رہے اور باہر آ گئے۔ یہ لوگ اس جہاد میں 1857 کے شریک تھے۔ ناکامی کے بعد جو دلی کے اندر جو مرکز تھا اسلامی حکومت کا، جہاں بادشاہ رہا کرتا تھا، تنہا دلی کے اندر 33,000 علماء کو قتل کیا گیا 1857، اور ان کی لاشوں کو اور سروں کو لال قلعے سے لے کر جامع مسجد تک جتنے درخت تھے ان کے اوپر لٹکایا گیا۔ یہ مسلمان کی تاریخ ہے جس سے مسلمان خود ناآشنا اور ناواقف ہے۔ یہ علماء کی تاریخ ہے، علماء خود ناواقف ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ ان کے آباء و اجداد نے اپنے اس ملک کی آزادی کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں اور تاریخ کے اندر ان کا کیا مقام ہے، نہیں جانتا مسلمان۔ 33,000 مسلمانوں کو چند دنوں کے اندر قتل کر کے، اور جتنے درخت تھے لال قلعے سے لے کر کے اور جامع مسجد تک ان پر ان کی لاشوں کو لٹکا دیا گیا۔ یہ سبق دینے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ جب تک اس ملک کے اندر علماء زندہ ہیں اس وقت تک حکومت ہماری قائم نہیں ہو سکتی۔ تاریخ کو پڑھیے، میرٹھ کے اندر جن 151 لوگوں کو تختہ دار پر چڑھا کر پھانسی دی گئی ہے، ان میں اکثریت علماء کی تھی۔ کسی کو معلوم نہیں کہ کیا علماء کا کردار تھا، تمہارے آباء و اجداد کا کیا کردار تھا تمہیں خود پتہ نہیں ہے۔ یہ جو قرب و جوار کی دیوبند میں بلاس اور سانپلا یہ جو گاؤں ہے، ان گاؤں والوں کو ان میں سب میں آگ لگا دی گئی تھی۔ اس وقت یہاں مکان پختہ تھوڑے ہی ہوتے تھے دیہاتوں کے اندر، پھوس کے مکانات ہوئے، ان سب کو غدار وطن سمجھا گیا۔ جو علماء کے ساتھ تھے، اور کون علماء؟
جڑ کھودنا چاہتے تھے اور ملک کو آزاد کرانا چاہتے تھے۔ یہ ہمارے علماء کا کردار ہے۔ آج ملک آزاد ہوا، آج کے دن کی آزادی ہے، لوگ ان جیالوں کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے قربانی دیا۔ ہمیں بھی اس کا حق پہنچتا ہے کہ ہم یاد کریں ان کو، ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ ہم سال بھر اس چیز کو نہیں کرتے، حالانکہ ان کی یہ قیمتی تاریخ ملک کے نصاب تعلیم کے اندر ہونی چاہیے، لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ان کو اس طرح بھلا دیا گیا کہ ہم آج اگر ان کو یاد بھی کرتے ہیں تو ایک اچنبھا معلوم ہوتا ہے، حالانکہ وہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ناقابل انکار ہے۔ میرے بھائی، اس کو یاد کرنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، پڑھانا چاہیے۔ اگر آپ اپنے آباء و اجداد کی تاریخ اور اپنے بزرگوں کی تاریخ سے ناواقف ہوں گے، آپ کبھی عزت نفس کے ساتھ ملک میں زندہ نہیں رہ سکتے۔ یہ تو دنیا کا قانون ہے، کوئی اگر نہیں لیتا ان کے نام کو نہ لے چولہے بھاڑ میں جائے۔ ہم تو اپنے آباء و اجداد کے نام کو یاد کرتے ہیں، ہم تو ان کی تاریخ کو زندہ کرتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ ملک کی آزادی کی صحرا انہی کے سر کے اوپر ہے، اس لیے کہ سب سے پہلی آواز اٹھانے والے آزادی وطن کے وہی لوگ تھے۔ میرے بھائی، اس بات کو سمجھنا چاہیے کس طریقے پر انہوں نے قربانی دی ہے۔ میں ایک بات ہے جو پہلے مجھے کہنی چاہیے تھی، حضرت سید احمد شہید اور حضرت شاہ اسماعیل شہید نے جو دورے کیے ہیں، ان دوروں کے اندر غازی پور بھی گئے ہیں وہ، اور غازی پور کی یہ تاریخ تھی کہ وہاں کے ایک نواب نے اپنا ایک بیٹا ان کے سپرد کیا، اور اس زمانے کے اندر 1,00,000 چاندی کا روپیہ آزادی وطن کے جہاد کے لیے ان کو دیا، اور یہ کہا کہ میں مولانا آپ کو اپنا بیٹا دے رہا ہوں، اور میرے دل میں تمنا یہ ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلائی تھی، اسی طرح آزادی وطن کے لیے میرے اس بیٹے کی گردن پر چھری چلائی، اور حضرت شاہ صاحب اس کو لے کر گئے ہیں، اور سرحد کے اندر غازی پور کے جن 6 آدمیوں کی شہادت کا ذکر آتا ہے اس میں ان کا وہ بچہ بھی ہے۔ کون مائی کلال ہے جو اپنی تاریخ کو اس طرح بیان کر دے گا؟ یہ ہمارے بزرگوں کی تاریخ ہے اس ملک کی آزادی کے لیے۔ میرے بھائی، اس چیز کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ میں تو حضرت محترم صاحب سے کہتا ہوں اس تاریخ کو مرتب کرانا چاہیے، اور مدارس کے نصاب تعلیم کے اندر اس کو داخل کرنا چاہیے، تاکہ ہماری قوم، ہماری آنے والی نسلیں اپنے پوروجوں کی اس قربانی بھری زندگی کو جاننے اور پہچاننے والی ہوں، انہیں یہ پتہ چلے کہ انہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے کیا کیا ہے۔ میرے بھائی، یہ ہماری ایک تاریخ ہے۔ پھر حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ، میں نے کہا کہ وہ جیل میں چلے گئے۔ حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ بوڑھے آدمی تھے، ان سب شاگردوں نے مل کر حاجی صاحب کو انگریز پیچھے پیچھے، اور حاجی صاحب کو بچاتے 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 کشتی میں سوار کر کے ان کو ہندوستان سے مکہ معظمہ کے لیے ہجرت کرا دی۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ ملک کے اندر ان کے ہفتے چڑھ گئے، وہ جیل چلے گئے۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ یہیں رہے، لیکن ان کی گرفت کے اندر نہیں آ سکے، یہاں تک کہ 3 سال گزر گئے، اور 3 سال
سال کے بعد عام معافی کا اعلان ہو گیا، ان کو جیل سے باہر کیا گیا۔ حضرت تانوتوی رحمۃ اللہ علیہ آزاد اور وہ علماء جنہوں نے ان کے ساتھ 1857 کی جہاد کو برپا کیا تھا وہ سب آزاد ہو گئے۔ تو اب بیٹھ کر دیکھا، دل میں جو آگ لگی ہوئی تھی آزادی وطن کی وہ بجھی نہیں۔ سوچا کہ پھر تیسری جہاد آزادی وطن کے لیے مجاہدین کو جمع کیا جائے، لیکن جب نظر ڈالی تو عام طریقے پر علماء کو مجاہدین آزادی کے ساتھ مشابہت کی بنیاد پر عام طریقے پر قتل کیا گیا۔ تو اب مجاہدین آزادی ختم ہو چکے ہیں، نہیں تھے۔ کن کو جمع کیا جاتا؟ تیسرے جہاد کے لیے کن کو لا کر کفن بردوش کھڑا کیا جاتا؟ وہ تو لوگ ختم ہو گئے۔ تب دیکھیے ان لوگوں نے جمع ہو کر کے، یہ وہ لوگ تھے جو فقیر تھے، دولت مند نہیں تھے، مدرسوں کے پڑھے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے مجاہدین کو تیار کرنے کے لیے 1857 کے 9 سال کے بعد، آزادی کے 5 سال کے بعد، جب آزادی یعنی معافی کا اعلان ہو گیا، اس کے 5 سال کے بعد دارالعلوم دیوبند کی سن 1866 میں بنیاد رکھی ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں جانتا ہوں کہ استاد محترم یعنی حضرت تانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم کی بنیاد کس لیے رکھی تھی۔ کیا مطلب ہے؟ اشارہ تھا کہ بنیاد رکھی تھی اس لیے کہ جہاد آزادی وطن کے لیے 2 جہادوں کے اندر 31 اور 57 میں مجاہدین ختم ہو چکے۔ اب ضرورت ہے کسی ایسے کارخانے کی جہاں مجاہدین آزادی کو پیدا کیا جائے، اس کے لیے دارالعلوم دیوبند تھا۔ نہیں جانتے اس تاریخ کو، چنانچہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی۔ اللہ نے قبولیت عطا فرمائی، اور وہ قبولیت کس بنیاد کے اوپر؟ یہ تو غریب لوگ تھے، فقیر لوگ تھے۔ قبولیت کی بنیاد یہ ہے کہ اگر آپ دارالعلوم کی بالکل ابتدائی رودادیں جو محافظ خانے میں رکھی ہوئی ہیں، جو دارالعلوم کا بڑا قیمتی کروڑوں کروڑ کا سرمایہ ہے، اگر آپ ان رودادوں کو پڑھیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ جب سے دارالعلوم کھلا جس سال سے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی اللہ کے بندے نے ساری دنیا کے کاموں میں ڈالا ہے کہ مرکز ہو سمرقند، بخارا، تاشقند، خراسان، ایران اور ہندوستان کے چپے چپے سے لوگ جمع ہو کر کے دارالعلوم کی طرف کشا آنے لگے۔ کوئی اعلان نہیں کیا گیا تھا۔ اس زمانے کے اندر ٹیلی فون نہیں تھے، ریڈیو نہیں تھے، ٹیلی ویژن نہیں تھے، مگر یہ کہ خدائی آواز تھی، جس آواز کی بنیاد پر طالبین حق اور جہاد کے لیے اپنی جان دینے والے لوگ، کون سا جہاد؟ ہندوستان کی آزادی کے جہاد کے لیے ہر جگہ سے آنے لگے اور آ کر کے سمٹنے لگے۔ دارالعلوم ایک مرکز بن گیا، اور چلا کون رہا ہے؟ انگریز نہیں چلا رہا ہے۔ انگریز کو یہ دعویٰ تھا کہ ہماری حکومت کے اندر سورج غروب نہیں کرتا۔ یہ تو فقیر لوگ تھے، ان کی کیا حکومت تھی؟ مگر اللہ نے ان کی حکومت اپنے خاص بندوں کے دلوں کے اندر پیدا کی تھی۔ یہ وہ حکومت تھی کہ جو در حقیقت حکومت ہے۔ انہوں نے قوم کو پیغام دیا کہ یہ مدرسہ ہے جو تمہاری آنے والی نسلوں کے دین و ایمان اور آزادی کے لیے یہاں لوگوں کو پڑھایا اور سکھایا جاتا ہے۔ اگر یہ مدرسہ زندہ
تمہاری آنے والی نسلیں زندہ رہیں گی، اگر یہ مر گیا تو تم مر جاؤ گے، تمہاری نسلیں مر جائیں گی۔ قوم نے اس کو اٹھا لیا۔ جس کے پاس 2 پیسے ہیں وہ 1 پیسہ دارالعلوم کو دیتا تھا، جس کے پاس 2 روپیہ ہیں 1 روپیہ دارالعلوم کو دیتا تھا، اور 150 سال سے یہ مدرسہ اس طرح چل گیا۔ یہ ان کی جو ٹاٹ اور ڈوریوں پر بیٹھ کر کے پڑھتے اور پڑھاتے تھے، یہ اللہ کے یہاں ان کی مقبولیت تھی۔ چنانچہ دارالعلوم چلنے لگا۔ ایک دارالعلوم، آج اس ایک دارالعلوم سے 50,000 دارالعلوم سارے ملک کے اندر، نہیں ساری دنیا کے اندر بنے ہوئے ہیں۔ امریکہ میں چلے جاؤ، وہاں لوگ پڑھا رہے ہیں۔ ادھر چلے جاؤ، آسٹریلیا میں چلے جاؤ، سوئٹزرلینڈ کے اندر چلے جاؤ، اور آگے ادھر شمال کے اندر چلے جاؤ، بخارا، سمرقند، تاشقند کے اندر چلے جاؤ، ادھر ترکی کے اندر چلے جاؤ۔ ابھی میں آ رہا تھا تو میرے پاس فون آیا کہ دارالعلوم کا فاضل ترکی سے آیا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ساری دنیا میں جہاں چلے جاؤ، دین کا بول بالا اگر کرنے والے لوگ یا بغیر واسطہ یا بال واسطہ، یا یہاں کے پڑھے ہوئے ہیں یا یہاں کے پڑھے ہوئے لوگوں نے جو مدرسے بنائے ان مدرسوں کے پڑھے اور دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ میں افریقہ کی ان جگہوں کے اوپر جہاں آدمی جانور کی طرح رہتا ہے، ان جگہوں پر گیا اور میں نے بچوں کا قرآن ایسا کہ میرے بچے ایسا قرآن نہیں پڑھتے۔ بھائی کہاں سے پڑھ کر کے آئے ہو؟ مدرسے کا نام لیا کہ دارالعلوم کے لوگوں نے مدرسہ بنایا تھا، ہم نے اس مدرسے میں پڑھا ہے اور وہاں سے آ کر کے اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ میرے بھائی، دارالعلوم کی یہ قبولیت اور پھر دارالعلوم نے ان افراد کو پیدا کیا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا کیا۔ استاد محترم حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس مقصد کے لیے مدرسے کو بنایا تھا، سب سے بہترین فرد اکمل جو پیدا ہوا ہے وہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، وہ شخص ہے جو اپنے علم کے ساتھ ساتھ آزادی وطن کے لیے ایسی اپنے سینے کے اندر آگ رکھتا تھا کہ وہ آگ کسی دوسرے آدمی کے اندر نظر نہیں آتی۔ جو ولایات متحدہ کا انگریز گورنر تھا مسٹر مسٹن، اس کا یہ قول مشہور ہے کہ شیخ الہند کو جلا کر اگر راکھ کر دیا جائے تو اس کی راکھ سے بھی انگریز کی عداوت اور دشمنی کی بو آئے گی۔ یہ تھے شیخ الہند۔ شیخ الہند نے اٹھ کر کے بل بغل بجانا شروع کر دیا آزادی وطن کا، اور اپنے ان شاگردوں کو جنہیں یہاں تیار کیا تھا انہوں نے ان کو اپنی آواز کا شریک بنایا، اپنا درد ان کے دلوں کے اندر تقسیم کر دیا اور ان کو لے کر کے میدان کے اندر نکل گئے۔ جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اب میرا آنا اور نکلنا، انگریز کی مخالفت کرنا دارالعلوم کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، تو اس مرد مومن نے دارالعلوم سے علیحدگی اختیار کی، اپنے شاگردوں کے سپرد کیا اور باہر نکل کر میدان میں جاں فروشی کی صورت کے اندر آ گئے۔ کون ہے جو تاریخ بتائے؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ شیخ الہند تنہا وہ آدمی ہے جس نے اپنی زندگی کے اندر انگریز کی حکومت کے خلاف آزاد حکومت قائم کی ہے۔ لوگ دعوے تو بڑے بڑے حلق سوچ جاتے ہیں کرنے والے، بتائیں کہ کہاں انگریز کی گورنمنٹ کے خلاف آزاد حکومت کس نے قائم کی ہے؟ شیخ الہند نے قائم کی۔ اپنے شاگرد عبید اللہ سندھی کو افغانستان بھیجا۔ افغان قوم کے خصوصیات سے واقف تھے، افغان علماء ان کے شاگرد تھے، وہ یہ جانتے تھے کہ یہ مسلمان قوم ایسی ہے کہ جو ایسے
ایسی سرفروش قوم ہے کہ یہ کبھی کسی دوسرے کی حکومت کو قبول نہیں کر سکتی. آج بھی یہی صورتحال ہے. انہوں نے مولانا عبید اللہ سندھی کو افغانستان بھیجا. افغانستان بھیج کر انہوں نے وہاں آزاد حکومت قائم کی، اور کان کھول کر لوگ سنیں کہ انہوں نے اس آزاد حکومت کا جو صدر بنایا وہ مسلمان نہیں، راجا مہندر سنگھ پرتاپ کو صدر بنایا اس کا. وہ لوگ ایسے نہیں تھے کہ ان کے دل کے اندر فرقہ پرستی ہو. وہ اس ملک کے عوام چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، ان لوگوں کو اپنے سینے سے لگایا کرتے تھے. اور مولانا برکت اللہ، پھر اس کے بعد مولانا عبید اللہ سندھی وزیر خارجہ بنے. یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے کون ہے مائی کلال کو بتائے کہ اس نے انگریز کی حکومت کے خلاف ملک کو آزاد کرنے کے لیے کہیں ملک کے دنیا کی کسی کونے میں آزاد حکومت قائم کی ہو. اور پھر یہی نہیں کہ آزاد حکومت قائم کر کے چھوڑ دیا، بلکہ یہاں سے گئے دارالعلوم کو چھوڑ دیا اور یہاں سے گئے حج کے نام کے اوپر. مقصد یہ نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ وہاں پہنچ کر کے اور ہم اس راستے سے خود افغانستان پہنچ جائیں اور اس حکومت کو زندہ بنائیں، اور اس راستے سے ہم صوبہ سرحد جس کو ہم نے میدان جنگ بنایا ہے ہم وہاں پہنچے. ان لوگوں کی طرف سے یہ شکوہ آتا تھا کہ ہم لڑتے ہیں، ہمارے پاس گولہ بارود ختم ہو جاتا ہے، پھر ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، پھر گولہ بارود اپنے ہاتھ سے بنا کر رکھتے ہیں، مرتے ہیں اور مارتے ہیں. ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ دنیا کا کوئی ملک ہمیں گولہ بارود مہیا کرے تو ہم انگریز کو شکست دے دیں گے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے گئے تھے. اس زمانے میں وہاں حکومت ٹرکی کی حکومت تھی، جو وہاں کے وزیر اعظم تھے ان سے ملاقات کی اور یہ بات کہی اور یہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہاں سے کسی طرح افغانستان کا راستہ صاف کرا دیں اور بھیج دیں. مگر انہوں نے معذرت کی کہ انگریز کی حکومت اب راستوں میں جگہ جگہ ہے، ہم اگر چاہیں گے بھی بھیجنا تو آپ نہیں جا سکتے. اسی درمیان میں انگریز کا آدمی مولانا کے ساتھ قدم قدم کے اوپر ہے، اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے اپنی زندگی کے نشیب و فراز اور جو وہ چاہتے ہیں اور کرتے ہیں ہر چیز انگریز تک پہنچ رہی ہے. یہاں تک کہ عالمی جنگ کا تنازع شروع ہو گیا اور مولانا طائف کے اندر اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھے، اور طائف ہی سے شریف مکہ کا زمانہ تھا، گرفتار کرا دیا گیا، انگریز کے حوالے کر دیا گیا. اس کے بعد انگریز نے ان کو پہلے مصر بھیجا، وہاں بھی اس کی حکومت تھی، اور وہاں چند روز رکھ کر ان کے شاگرد اور ان سے الگ الگ بیانات لیے، اور بیانات لے کر کے پھر ان کو سب کو مالٹا جیل بھیج دیا. یہ تمہاری تاریخ ہے، ہمارے بزرگوں کی تاریخ ہے. حضرت مولانا وہاں بھی اپنی زندگی کے جو اصل آگ تھی انگریز کے خلاف وہ بجھی نہیں ہے. جب 3 سال 7 مہینے رہے اس قید بامشقت کے اندر، جس کے واقعات بڑے عجیب و غریب ہیں. حضرت رحمۃ اللہ علیہ مجھے سناتے تھے کہ میں نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو کھانے کے لیے کوئی ایسی چیز دی جس کا کھانا وہاں مشکل تھا، اور انگریز نے دیکھ لیا آپ کہاں سے ملی یہ چیز. تو قبل اس کے کہ حضرت شیخ الہند کا میں آگے بڑھا، میں نے کہا میں نے دی ہے. میں نے کہا اپنا ہاتھ پھیلاؤ. میں نے ہاتھ پھیلایا، میرے اس ہاتھ کے اوپر اس نے 7 ہنٹر مارے، اور کسی چیز کے اوپر. اسی طرح یہ لوگ تو دیوانے تھے شیخ الہند کے، پتہ نہیں آپ لوگوں کو معلوم ہے یا نہیں. بڑی
سردی ہوتی ہے مالٹا کے اندر، اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو صبح تہجد میں گرم پانی دینا ان لوگوں کی بہترین چاہت تھی۔ میں نے خود حضرت سے سنا ہے کہ آدھی رات میں ایک لوٹے میں پانی لے کر کے الٹا اس کے اوپر لیٹتا تھا، پیٹ کے نیچے رکھ کر کے، ظاہر نیند کا کیا مسئلہ تھا، اور میں پھر اس کے بعد اٹھتا تھا، سوتا تھا۔ مولانا ظاہر گل صاحب دوسرے حضرت کے شاگرد تھے، پھر وہ سوتے رہتے تھے، وہ اٹھتے تھے اور وہ الٹے اس کے اوپر لیٹ جاتے تھے۔ تب صبح کو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو نوایا پانی جس میں ٹھنڈک نہیں ہوتی تھی وضو کے لیے دیا جاتا تھا۔ فرماتے تھے مجھ سے جو وہاں کے قانون کے خلاف تھا، حضرت کو آرام پہنچانے کے لیے میں نے کیا، یہ مجھے یاد نہیں رہا، مجھے 3 دن کی سزا دی گئی، اور وہ سزا یہ تھی کہ ایک ایسا کمرہ جس میں گھٹنوں تک کیچڑ بھرا ہوا تھا اور ہر طرف سے کانٹے لگے ہوئے تھے خاردار لوہے کے، مجھے اس کے اندر کھڑا کر دیا گیا، بیٹھ نہیں سکتا تھا میں اس کے اندر، بالکل کسی طرف سے روشنی آنے کا صرف ایک چھوٹا سا سوراخ بیچ میں تھا، جب سورج استوا میں پہنچتا تھا تو وہاں سے روشنی آتی تھی۔ 3 دن تک مجھے اس کے اندر سزا دی گئی۔ یہ ان لوگوں کا یہ سب کچھ کس لیے تھا؟ آزادی وطن، کوئی مائی کا لال ہے، اس کا 10واں حصہ تو پیش کرے آزادی وطن کے لیے کیا کیا ہے۔ اور آج جو لوگ اقتدار اور حکومت کے اوپر ہیں انہیں تو ہوا بھی نہیں لگی ہے آزادی، وہ آزادی وطن کے وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ان کی ماں نے انہیں جگہ بھی نہیں تھا، وہ کیا جانے آزادی وطن کس چیز کا نام ہے۔ یہ ہمارے میرے بھائی اس تاریخ کو پڑھنا چاہیے، جاننا چاہیے، اور آپ سمجھیں جب اعلان ہو گیا آزادی وطن، ان لوگوں کے مالٹا کی جیل سے نہیں سمجھتے تھے کہ انہیں آزادی ملے گی، یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں پھانسی ملے گی۔ خدا کی قدرت ہے 3 سال 7 مہینے کے بعد ان کو آزادی مل گئے کہ اب جاؤ۔ چنانچہ یہ لوگ وہاں سے کہاں ہوائی جہاز ہوتے تھے، اس وقت تو پانی کے جہاز تھے، ان کے اندر ان کو وہاں سے رخصت کیا گیا اور یہاں آئے۔ جب یہاں آئے ہیں، میں نے حضرت سے سنا ہے کہ جب ہم یہاں پہنچے ہیں تو بے شمار لوگ ہندوستان سے اور دلی سے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو خیر مقدم کرنے کے لیے بمبئی پہنچے تھے۔ فرماتے تھے ان میں گاندھی جی بھی تھے، اور عورتیں اور بچے، جدھر سے قافلہ جاتا تھا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا کوٹوں کے اوپر چڑھ کر کے بمبئی میں دیکھتے تھے وہ ہے کون شیخ الہند۔ جو لوگ 3 سال 7 مہینے کی جیل کاٹ کر آئے ہیں، جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا جہاز گودی پر پہنچا، ابھی گودی پر پہنچنے سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ جہاز کو گودی سے آدھا کلومیٹر 1 کلومیٹر پہلے روک دیا جاتا تھا، پھر اس کے بعد گودی کی صفائی کے بعد تب جہاز آتا تھا۔ جہاز جب وہاں رکا تو ریاست بہاولپور پاکستان میں اس کے سیکریٹری تھے نواب صاحب کے، ان کا نام تھا سر رحیم بخت، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے وابستہ لوگ تھے۔ اس وجہ سے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے بھی، شیخ الہند ان کے تربیت یافتہ تھے، ان سے بھی تعلقات تھا۔ انگریز نے ان کو سر کا خطاب دے رکھا تھا، انگریز نے ان کو تیار کیا کہ قبل اس کے کہ یہ بھیڑ ہندوستان کی ان سے ملے اور ان کے ذہن پر اثر پڑے کہ میں کامیاب ہوں، مجھے انہی کے ساتھ رہنا ہے، پہلے جاؤ ان کے پاس اور ان کو آمادہ کرو اس بات کے لیے کہ وہ اب بوڑھے ہو گئے ہیں، غیر
مشقت کے بوجھ کو برداشت کر کے آئے ہیں، اب وہ چھوڑ کر کے تعلیم و تربیت کے اندر لگ جائیں۔ چنانچہ سر رحیم بخش سیڑھی لگوا کر کے ان کو کشتی میں بیٹھا کر کے وہاں جہاز تک لائے اور سیڑھی لگوا کر کے باندھ کر کے اس کے اوپر چڑھا کر شیخ الہند کے پاس بھیجا گیا، اور انہوں نے کہا کہ حضرت ایک خلق خدا حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے بعد آپ سے وابستہ تھی، وہ چلے گئے دنیا سے، آپ مرکز بنے ہوئے تھے علم حدیث کا، اور حاجی صاحب کے معنوی علوم کا مرکز آپ تھے، آپ کے بعد لوگ بیان مددگار ہو گئے۔ انگریز تو اپنی جگہ پر ہے، آپ نے اپنی عمر انگریز کی مخالفت میں لگا دی، مگر انگریز کا کچھ بگڑا تو نہیں، اب آپ اسے چھوڑ دیجیے اور وہی قال اللہ قال رسول کا درس لیجیے۔ یہ لوگ جو بالکل بیان مددگار ہیں، کہیں ان کو استفادے کے لیے جگہ تو ملے۔ اب آپ آئیے علم حدیث اور اس کے ساتھ ساتھ تصوف کے مراحل کو طے کرانے کے اندر لگ جائیں، یہ ہماری تمنا ہے۔ آپ کے شاگرد کام کریں گے۔ دیکھیے اس مرد مومن نے سب کچھ سنا اور سن کر یہ کہا کہ رحیم بخش صاحب آپ نے کہہ دیا، اور میری بات مجھے فرمایا کہ میں اسی آپ کو لے کر کے ہندوستان آیا ہوں اور میں انگریز کی غلامی کو حرام سمجھتا ہوں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب چلنا پھرنا میرے بس کا نہیں ہے، اگر مجھ سے نہیں چلا جائے گا تو میں ایک چارپائی کے اوپر بیٹھ جاؤں گا اور اپنے شاگردوں سے کہوں گا کہ میری چارپائی کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر کے گاؤں در گاؤں لے کر کے جائیں، اور میں ہر جگہ یہی اعلان کروں گا کہ انگریز کی غلامی حرام ہے۔ یہ تمہارے بزرگوں کی زندگی ہے، یہ تاریخ ہے۔ سر رحیم بخش خاموش ہو گئے، شیخ الہند آئے اور شیخ الہند نے اسی طرح اپنے سلسلے کو پھر شروع، مگر شیخ الہند بہت نحیف آدمی تھے، کمزور تھے، اور مالٹا کی اس سرد ہواؤں نے مالٹا کو بالکل برف ہے یورپ کے اندر برداشت کرنے کی طاقت نہیں تھی ان کے اندر، جس نے ان کی صحت کو خراب کر دیا تھا، اور ہندوستان کے ہندو مسلمان ان کے اوپر جان دیتے تھے۔ اس زمانے میں مراد آباد ان کی تحریک کا مرکز تھا، چنانچہ مراد آباد گئے۔ میں نے اس زمانے کے لوگوں سے، جب میں مراد آباد میں تھا 40 سال پہلے، جو بوڑھے تھے، میں نے سنا ہے کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب ریل سے اترے ہیں تو ان کے لیے بگی تھی، اور اس کے اندر بڑے بڑے بانس لگے ہوئے تھے، اس کے اندر گھوڑے نہیں لگے، بلکہ ہزاروں ہندو اور مسلمان اس بگی کو چلا کر کے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی قیامگاہ تک لے کر کے آئے تھے۔ یہ ہندو اور مسلمان دونوں تھے۔ یہ تمہارے آباء و اجداد کی تاریخ ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے علماء کو جھنجھوڑا ہے، علماء کے اندر روح پھونکی ہے، ان کو آواز لگائی ہے۔ یہ آپ لوگوں کو معلوم نہیں کہ جیسے یہ آواز آنی شروع ہوئی کہ مالٹا کے قیدیوں کی رہائی کا وقت قریب ہے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ آئیں گے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ پلیٹ فارم کہاں ہے جس پر شیخ الہند آ کر کے دوڑیں گے۔ تو حضرت مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سن 20 میں آئے ہیں، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ 1920 میں چھوٹ کر 1919 کے اندر دلی میں علماء کو لے کر کے بیٹھے، اور یہ کہ ایک جماعت ایسی بنانی چاہیے
اور ایک ایسا پلیٹ فارم آزادی وطن کا ہونا چاہیے جو علماء کا. چنانچہ بات طے ہو گئی اور ایک جلسہ رکھا گیا امرتسر میں. آج بھی وہ مسجد موجود ہے، خیر المنازل. امرت شاید خیر المنازل ہی نام ہے. میں گیا ہوں ایک مرتبہ اس مسجد کے اندر، جامع مسجد ہے وہاں کے امرتسر کی. اس کے اندر ہی اجتماع طے ہوا کہ ہم سب تقسیم ملک تو ہوئی نہیں تھی. امرتسر کیا ہے، چنانچہ امرتسر گئے، وہاں لوگ بیٹھے اور بیٹھ کر جمعیت علماء کا قیام کیا. یہ وہ پلیٹ فارم ہے جس پر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ آ کر کے آزادی وطن کے لیے اپنے شاگردوں کو لے کر پیدا ہوئے ہیں. اس کا عارضی صدر نہیں، عارضی صدر مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ صاحب شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص کو بنایا گیا. پھر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ آ گئے تو اس اجلاس کے بعد پہلا اجلاس ہوا دلی کے اندر، جس میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بحیثیت مستقل صدر کے صدر رہے ہیں اور ان کا خطبہ صدارت ہے. لیکن شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو چکے تھے اور اس خطبہ صدارت کو پڑھ نہیں سکے. 12 دن کے بعد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. اس خطبہ صدارت میں الفاظ میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن آپ نے اس خطبہ صدارت کے اندر علماء کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا. فرمایا کہ اسلام، نظام اسلامی اپنے اندر زندگی کے تمام پہلوؤں کو لیے ہوئے ہے. سیاست، تعلیم، اقتصادیات، انفرادی احکام اور اجتماعی. اسلام ایسا ملک ہے جس نے ایسا اسلام ایسا نظام رکھنے والا مذہب ہے جس نے ہر طرف سے انسان کی اجتماعی اور انفرادی زندگی کو اپنے اندر گھیر رکھا ہے. اور اس کے بعد فرمایا جو لوگ مدرسوں میں رہ کر صرف پڑھنے پڑھانے کو اور چار دیواری میں بیٹھنے کو اسلامی زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں، وہ اسلام کے دامن کے اوپر بدنما داغ لگا رہے ہیں. کون کہہ سکتا ہے؟ شیخ الہند کہہ سکتا ہے. میرے بھائی یہ تاریخ ہے علماء دیوبند کی، علماء کی اور علماء دیوبند کی تاریخ ہے. یہ یہاں جامع مسجد کے قریب وہ گھر ہے جو شیخ الہند کا گھر تھا. یہیں سے یہ داستان شروع ہوئی ہے. ان کا انتقال ہو گیا. ان کے انتقال کے بعد ان کے شاگردوں نے جو ان کے اشاروں کے اوپر جان قربان دینے کے لیے تیار تھے، اپنے سر سے کفن باندھ لیا اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی، مجاہدانہ سرگرمی، نظریات کو اپنے دل و دماغ میں اتار کر کے پھر میدان کے اوپر اسی طرح دوڑنے لگے جیسے شیخ الہند دوڑتے تھے. کے بعد دیگر جیلیں ہونے لگی اور جیل پر جیل ہونے لگی، مگر کبھی یہ نہیں ہوا کہ 2 قدم پیچھے ہٹ جاتے. نہیں، مر جائیں گے اپنا کفن اپنے ساتھ لیے پھرتے تھے کہ ہم کسی دوسرے کا کفن بھی نہیں لیں گے، جو ہمارا کفن ہے ہم اسی کو لے کر کے اپنے قبر کے اندر جائیں گے. میرے بھائی یہ تاریخ ہے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اس کے بعد ان کے شاگردوں کی تاریخ ہے. مراد آباد، سہارنپور، بریلی، الہ آباد، گجرات میں سابرمتی جیل، یہ وہ جیلیں ہیں جہاں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد حضرت مدنی نے اپنی زندگی گزاری ہے. اور فرمایا کرتے تھے سب سے زیادہ بامشقت جیل سابرمتی جیل گجرات کی تھی، اور یہ
گے تو مر جائیں گے، شیخ الہند کے راستے پر مریں گے، ہم نے زندگی ان کے قدموں کے اوپر چلائی ہے، میدان محشر میں جنت میں ان کے ساتھ رہیں گے۔ بھائی یہ ایک زندگی تھی، لوگوں نے زندگی گزاری ہے، اور ان کی زندگی کے اندر مذہب کی بنیاد کے اوپر نفرت نہیں تھی۔ جہاں رہتے تھے، میں اپنے بچپن میں مجھے یاد ہے کہ ہندو، بڑے بڑے ہندو جو یہاں کے قرب و جوار کے رہنے والے تھے، حضرت رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا کرتے تھے، اور حضرت جایا بھی کرتے تھے۔ گیرن کھنڈی گاؤں ہے، یہاں کے ایک بزرگ تھے ہندو، انہوں نے سب سے پہلے اپنے یہاں ٹیوب ویل لگایا تھا۔ تشریف لایا حضرت کے بعد نے کہا کہ حضرت آپ چلیں گے، آپ اس کے ہتھے کو گھمائیں گے سب سے پہلے۔ میں بھی چونکہ جا رہے تھے کار سے، کار میں چھوٹا سا ان کے ساتھ چلا گیا دیکھنے کے لیے۔ حضرت رحمت اللہ نے مثبت اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ تنے تنہا اس کو ہتھے کو چلا سکتے، حضرت کے ساتھ اور لوگ چلے اور اس کے بعد اس کو چلایا۔ یہ محبت کی تعلق تھا۔ میں نے واقعہ سنا ہے اور اس آدمی کو دیکھا ہے۔ سہارنپور کے ایک صاحب تھے جو جیل میں حضرت کے ساتھ تھے۔ میں آج کی اس نفرت کی سیاست پر کہتا ہوں، اس کے اندر ہندو بھی تھے سہارنپور کے، روز آنا بیٹھا کرتے تھے، بات چیت ہوا کرتی تھی، انہوں نے آنا چھوڑ دیا حضرت کے پاس۔ حضرت نے کسی دوسرے صاحب سے پوچھا کہ فلاں صاحب کہاں اتنے دن ہو گئے آئے نہیں، کیا بیمار ہیں؟ کہا کہ نہیں بیمار تو نہیں ہے۔ انہوں نے یہ پیغام جا کر کے ان سے کہا کہ حضرت پوچھ رہے تھے آپ اتنے دن سے گئے نہیں، فرمایا ہاں میں جاؤں گا حضرت کے پاس۔ کہنے لگے گئے حضرت کے بعد، نے پوچھا کہاں تھے آپ اتنے دن سے چلے گئے نہیں آئے؟ فرمایا حضرت میں آپ کے پاس نہیں آؤں گا، میں اگر آپ کے پاس آؤں گا تو مجھے یہ خطرہ ہے کہیں میں آپ کے اخلاق کی بنیاد پر اپنے مذہب کو چھوڑ کر آپ کے مذہب کو نہ اختیار کروں، اور میں اپنا مذہب چھوڑنا نہیں چاہتا۔ کہ یہ ہمارے بزرگوں کی تاریخ تھی، اور وہ اس طرح ہندو مسلم اتحاد کے طریقے کے اوپر رہتے تھے۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے اس اتحاد کی تعلیم دی تھی۔ جب آپ مالٹا کی جیل سے واپس آئے ہیں، حضرت کا یہ مقولہ کتابوں کے اندر موجود ہے، فرمایا کہ ملک کی آزادی تنہا مسلمان کی کوششوں سے نہیں ہو سکتی۔ یہ ضروری ہے کہ اگر ملک کو انگریز کے چنگل سے نکالنا ہے تو یہ تحریک ہندو مسلم تحریک بننی چاہیے۔ اور یہ فرمایا، اور اگر خوش قسمتی سے سکھوں کی جنگجو قوم بھی ساتھ آ جائے آزادی وطن کی تحریک میں، تو آزادی وطن اور بھی آسان ہو جائے۔ یہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے جملے موجود ہیں۔ اس طریقے کے اوپر ہندو مسلم اتحاد کے ساتھ یہ لوگ آگے بڑھے ہیں اور ملک کو آزاد کرایا ہے۔ یہ تو بدقسمتی کی بات ہے کہ ملک آزاد بھی ہوا اور اس کے بعد تقسیم بھی ہو گیا۔ میرے بھائی، اس تقسیم کی داستان کا کہنے کا یہ وقت نہیں ہے، لیکن یہ بربادی کا سبب بن گیا، پوری قوم کے لیے نہیں، میں کہتا ہوں ہندو مسلمان سب کے لیے۔ نہ یہ ملک اپنی آزادی پر پائے، اقتصادیات میں برباد اور تباہ۔ $1 کی قیمت 250 پاکستانی روپے ہے۔ نہ یہ ملک، لوگ بنگلہ دیشی آئے ہوئے ہیں اور بڑے اچھے سمجھدار لوگ ہیں دلی کے اندر، ان سے بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ خطرہ ہے کہ کہیں چند ہی مہینوں کے اندر ملک وہاں نہ پہنچ جائے جہاں سری لنکا پہنچا ہوا ہے۔ ہم اپنے اس ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہیں آنے والے دنوں کے اندر ہمارا بھی نقشہ یہی نہ ہو جائے۔ سارے ملک، 3 ملک، اگر یہ تینوں ملک متحد ہوتے تو آج یہ صورت نہ پیش آتی کہ چائنا سر پر کھڑا ہوا اور ہندوستان کے اندر گھس رہا ہے اور ہندوستان کی حکومت کچھ کر نہیں پا رہی ہے۔ اور اس کے بیٹھ کر کے بات چیت کریں، کوئی چیزیں چھپی ہوئی تھوڑی ہیں، ڈھکی ہوئی تھوڑی ہیں۔
اگر وہ طاقت ایک ہوتی تو آج روس اور چین کے ہم پلہ ہندوستان ہوتا، لیکن آج نہیں ہے۔ میرے بھائی، یہ وہ صورت ہے جو ہماری تاریخ ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس تاریخ کا بہت بنیادی پہلو یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر ان لوگوں نے مذہب کی بنیاد پر تفریق نہیں بلکہ انسانیت کی بنیاد پر سب کے ہاتھ کو پکڑا ہے اور پکڑ کر آزادی وطن کے لیے لے کر چلے۔ آج وہ قوم جس نے سب سے پہلے آزادی وطن کا نعرہ دیا تھا، آج وہی قوم دیش ورودھی کہی جاتی ہے۔ ان کے جوانوں کو پکڑا جاتا ہے۔ پورے ملک کے اندر تصویر مسلمان کی یہ ہے کہ ملک مخالف ہے۔ اس کی تاریخ کو تو پڑھو، اس نے کیا کیا ہے؟ ملک کا سب سے بڑا وفادار ہے، جس کے بزرگوں نے اپنی جان دی ہے، آج ان کی اولاد ملک ورودھی کیسے ہو سکتی ہے؟ ملک کے ساتھ غداری وہ لوگ کر رہے ہیں جو محبت کی جگہ نفرت کو پیدا کر رہے ہیں، جو انسانیت کے نام پر نہیں ملک کو مذہب کے نام پر چلانا چاہتے ہیں، وہ ملک کو برباد کر رہے ہیں۔ یہ ملک کی بربادی، تنگی، غربت، افلاس یہ بتا رہا ہے کہ جس رخ کو سیاست کے تم نے اپنایا ہے وہ ملک کو دفن کرنے والا ہے، ملک کو چلانے والا نہیں ہے۔ اگر تم پیار و محبت کے ساتھ چلو گے تو یہ ملک چلے گا۔ جن لوگوں نے چلایا پیار و محبت کے ساتھ، انہوں نے سینکڑوں سال ملک کے اوپر حکومت کی ہے۔ تم نے نفرت کی سیاست چلائی ہے، تم 10 سال بھی ملک کے اندر چین و سکون اور امان کو پیدا نہیں کر پائے۔ مسلمان کی زندگی یہ ہے جو ہم نے پیش کی ہے، جو ہمارے اکابر نے پیش کی ہے، وہ پیار و محبت کی زندگی ہے۔ جو تم پیش کر رہے ہیں وہ نفرت کی سیاست ہے، ملک کی بربادی کی سیاست ہے، امن و امان اور چین و سکون کی سیاست نہیں ہے۔ میرے بھائی، یہ ہماری تاریخ ہے، ملک ہمارا ہے۔ سب سے زیادہ اگر بربادی ہوتی ہے تو دل ہمارا تڑپتا ہے، اس لیے کہ ہمارے سامنے ہمارے بزرگوں کی یہ تاریخ ہے جس کو میں پیش کرتا ہوں، اور میں اعلان کہہ رہا ہوں۔ یہاں حکومت کے لوگ بھی بیٹھے ہیں، وہ جانتے نہیں ہیں جو میری اس بات کی مخالفت کریں۔ تاریخ کو دیکھیں، پڑھیں، سنیں، سمجھیں۔ میں جو کہہ رہا ہوں ایک ایک حرف میرا صحیح ہے، دیکھ کر کہہ رہا ہوں، پڑھ کر کہہ رہا ہوں۔ اس خانوادے سے تعلق رکھتا ہوں جس خانوادے نے اپنی زندگی کے 8-9 سال جیلوں کے اندر گزارے ہیں۔ میرا باپ جیل کے اندر گیا اور 9-10 سال گزارے۔ میرا چچزاد بھائی مالٹا کی جیل کے اندر رہا، اس نے اپنی زندگی گزاری۔ کون مائی کا ڈال ہے؟ آج کوئی اپنی تاریخ کو تو پیش کر دے۔ انہوں نے کیا پھلی پھوڑی ہے ملک کی آزادی کے لیے؟ یہ کیا جانا ملک کی آزادی؟ یہ کوئی ملک کی وفاداری تھوڑی ہے کہ ترنگا جھنڈے لے کر کے 1,00,000 2 لاکھ کروڑ 2 کروڑ تقسیم کرا دو، یہ ملک کے ہیرو بن گئے۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ یہ بتاؤ کہ آزادی وطن کے لیے کیا پاپڑ بیلے؟ ہم نے پاپڑ بیلے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ جسے کہتے ہیں آزادی۔ جیل کی مصیبتیں ہم نے برداشت کی ہیں۔ دارالعلوم کا یہ قیام آزادی وطن کے لیے کیا گیا ہے۔ جو آج کا فرقہ پرست اس کو مخالفت کرتا ہے وہ پاگل ہے، دیوانہ ہے، وہ جانتا نہیں کہ دارالعلوم کی در و دیوار سے آزادی وطن کے لیے کیا آواز نکل رہی ہے۔ میرے بھائی، یہ ہماری تاریخ ہے۔ میں اس تاریخ کو آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے میں نے یہ سمجھا، میں نہیں پیش کرتا ہوں کہ مولوی صاحب نے مجھے مجبور کیا، کہا کہ نہیں اس کو کرو، اس کو کہو۔ میں نے یہ بات کہی ہے اور میں کہہ رہا ہوں، مجھے فخر ہے، یہ فخر ہے کہ آج آپ آزادی وطن کے لیے آواز نہ اٹھاتے، اور اگر آپ نے آواز اٹھاتی ہے اٹھائیے، تو اس طرح آپ کو یہ حق ہے کہ آپ آزادی وطن کے اپنے سورماؤں کا ذکر، مجھے یہ حق ہے کہ میں اپنے سورماؤں کا ذکر کروں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جس
زندگی کو پیش کیا ہے، آپ اس زندگی کی تصویر کو پیش نہیں کر سکتے۔ میرے بھائی وقت بھی کافی ہو چکا ہے، 1 گھنٹے سے زیادہ ہو چکا ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ محترم صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ آپ اس تاریخ کو لکھوائیے، اور لکھوا کر کے بہت اچھے آدمی موجود ہیں، علماء دیوبند کی تاریخ ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ اس تاریخ کو ایک کچوبر بنا دیا جائے اور وہ طرح طرح کے لوگ یہ بتائیے کہ حضرت نانوتوی، حضرت گنگوئی، پیر ضامن علی شہید، ان کا کیا کردار رہا، پھر اس کے بعد حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے تربیت یافتہ مجاہد آزادی دارالعلوم کا سب سے پہلا ثبوت حضرت شیخ الہند، جنہوں نے حضرت گنگوئی اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کتابی علوم، قرآن و حدیث اور اس کے ساتھ ساتھ باطنی علوم اور اس کے ساتھ ساتھ آزادی وطن کے لیے کیا سیکھا اور کیا لے کر آئے، انہوں نے پھر کیا کیا اور کیسے کیسے شاگرد پیدا کیے، اور ان شاگردوں نے ملک کو آزاد کرایا، اور ان کی کیا تصویر تھی۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو مدون ہونا چاہیے، اور جو آپ کے اور ہمارے ہزاروں ہزار مدرسے ہیں، ان مدرسوں کے اندر پڑھایا جانا چاہیے، اور لوگوں کو بتایا جانا چاہیے کہ ان کے آباء و اجداد کا ملک کے بنانے کے اندر اور انگریز کی مخالفت کے اندر اور انگریز کو ملک سے ملک بدل کرنے کے اندر، ذلیل و خوار کر کے بھگانے کے اندر کیا کردار رہا ہے۔ جب تک یہ کردار اس نسل کے سامنے نہیں آئے گا، یہ نسل اپنے حق کو اس ملک کے اوپر نہیں سمجھ پائے گی۔ یہ تو ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے حضرت محترم صاحب کی سب سے پہلی اور بڑی ذمہ داری ہے افراد کو پیدا کرنا چاہیے۔ کتابوں میں سب موجود ہے، لکھا ہوا، بلکہ افراد بھی ہیں۔ اگر انہیں جمع بلایا جائے گا، بلا کر کے، میں تو بہت دن سے کہہ رہا ہوں کہ کرو، مگر میری بات اب تک ہر چیز کا اللہ کے یہاں وقت ہوتا ہے، ابھی اس کا وقت نہیں آیا ہے، میں کامیاب نہیں ہو سکا اس کے اندر۔ حضرت محترم صاحب اگر دارالعلوم کی طرف سے کہیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے افراد میں بتاؤں گا، ان کو مہیا ہو سکتے ہیں۔ یہ بہت اچھی چیز ہوگی اگر دارالعلوم اس چیز کو کرتا ہے تو اپنے اکابر کی تاریخ زندہ و جاوید ہو جائے گی۔ ہم اگر مر جائیں گے تو ہو سکتا ہے ہمارے بعد ایسے لوگ نہ آئیں جو پھر اس کا ارادہ کر سکیں، ہماری زندگی میں ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ میرے بھائی یہ ہماری تاریخ ہے، حقیقت یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں ہر شخص کو حق حاصل ہے، لیکن مسلمان کو آج کے اس دن اپنے اکابر اور پوروجوں کی تاریخ، قربانی بھری تاریخ، جس قربانی بھری تاریخ کو بھلا دیا گیا، میں اگر کہوں کہ مٹا دیا گیا تو میں اس کے اندر حق بجانے میں رہوں۔ اس کو ہم زندہ کرتے ہیں، ہم نے آج بھی زندہ کیا ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو زندہ کرنے کے لیے کتابی شکل کے اندر لایا جائے تو انشاءاللہ یہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے انتہائی قیمتی چیز ہوگی۔ اللہ اس ملک کو اور اس کے سیاست کو صحیح رخ کے اوپر لے کر چلے۔ جو لوگ نفرت کی تاریخ برپا کر رہے ہیں اور سیاست پھیلا رہے ہیں، اللہ انہیں خائب و خاسر اور ذلیل و رسوا فرما دے، اور ہماری وہ تاریخ جو انسانیت کی بنیاد پر گاؤں در گاؤں 1300 سال سے پھیلی ہوئی ہے، جہاں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی ایک ہی گاؤں کے اندر پیار و محبت کے ساتھ رہتے چلے آئے ہیں، اللہ اس ہماری قیمتی تاریخ کو پھر زندہ و جاوید فرمائے، اور جو اس کے مخالف ہیں انہیں اللہ رسوا اور خائب و خاسر فرما دے۔ ہمارے ملک کو پیار و محبت کا گہوارہ جس طرح وہ تھا اس طرح بنائے، آباد رکھے، شرور و فتن سے محفوظ فرمائے، سب کے
دلوں کے اندر انسانیت کی بنیاد پر پیار و محبت کو پیدا فرمائے اور ملک کی سیاست کو اس رخ پر چلائے جو ملک کی آزادی سے پہلے ہندو اور مسلمان سب کے دلوں کی دھڑکن تھی اور آواز تھی، تاکہ یہ ملک ترقی کر سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.